الظاہر کون ہے؟ الظاہر سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ الظاہر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الظاہر کے معنی ہیں ہر چیز پر غالب آنے والا، بظاہر، خوب بیاں، واضح، کھلا ہوا، جو پوشیدہ نہ ہو، عیاں یا باطن کی ضد، کسی چیز کا وہ رخ جو محسوس ہو یا نظر آتا ہو۔ باہر کا رخ، پرکٹ ہونا، آشکار ہونا، پردہ کا ہٹ جانا، انگریزی میں the manifest، unveil، evident، visible، revealed، بنا نقاب کے روبرو دو بدو آمنے سامنے ہونا۔ الظاہر کی وضاحت بیان کرتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے he is manifest، بعض کے مطابق he is manifest as his power، یعنی وہ اپنی طاقت میں ظہور پذیر ہے، یا پھر evident مطلب واضح دلیل کے ساتھ۔ الظاہر کی ایک وضاحت تو یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلائل اور براہین سے ایسا ظاہر ہے کہ ذرے ذرے میں اس کے وجود پر دلالت کرنے والے دلائل موجود ہیں۔ مزید یہ کہ الظاہر وہ ہے جو ان باتوں کو ظاہر کرتا ہے جن سے انسان نا واقف ہے، اور جو باتیں انسان کی حدود اور پہنچ سے ایسی دور ہیں کہ انہیں کوئی شخص خود سے کبھی دریافت نہیں کر سکتا، ان باتوں کو انسان پر ظاہر کرے۔ اور پھر یہ بھی کہ الظاہر پردے کے اس طرف کے اندیکھے غیر متناہی الہی جلالی منظر کو انسانی شعور، بصارت، بصیرت اور فہم کے درجے تک پہنچاتا ہے۔ ہم بھی ان معنی اور وضاحتوں کی بنیاد پر الظاہر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل حقیقت تک صرف اس لیے نہیں پہنچ پاتے کیونکہ وہ ان باتوں کو ہی حقیقت مان لیتے ہیں جو سچائی تک پہنچنے میں صرف ہماری مدد کرتی ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوتا جائے گا جب بات آگے بڑھتی جائے گی کہ الباطن الظاہر ہو کر بھی کئی لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتے چلیں کہ الظاہر کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے الباطن کو جاننا بھی ضروری ہے، اور اس بارے میں ہم نے ایک تعارفی ویڈیو ڈیوائن وزڈم چینل پر اپلوڈ کی ہے۔ آپ وہاں سے الباطن کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ الظاہر کو جاننے کے حوالے سے دو اہم پہلو ہیں جن کا ادراک ہونا لازم ہے۔ ایک تو یہ کہ خدا کی ذات کس قدر انکمپریہنسبل یعنی ناقابل فہم ہے، اور وہ ہستی کس قدر انسانی سوچ، خیالوں اور عقل سے بالاتر اور بلند ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خدا کی ذات کس قدر نوبل ہے، یعنی قابل علم ہے، انسانی سمجھ میں آ سکتی ہے، سوچ اور خیالوں میں سما سکتی ہے۔ اسے ایک فکرے میں کہیں تو خدا تعالیٰ کے بارے میں کتنا جانا جا سکتا ہے اور وہ کس قدر ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جو خدا تعالیٰ کو بطور الظاہر جانتے ہوئے ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ دوسری اکیڈیمک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ الباطن جب الظاہر ہوا تو اس کے دو راستے ہمیں دریافت ہوئے جن سے انسان خدا کو جاننے لگا۔ وہ الباطن پوشیدہ ذات ہم پر ظاہر ہونے لگی، اور یہ دونوں باتیں خدا کی طرف سے انسان کو عطا ہوئی ہیں تاکہ انسان خدا کی پہچان کرے، اور اس میں ایک تو اہم انسانوں کا انر سینس ہے، یعنی اندرونی احساس یا شعور، اور دوسری وہ شہادتیں جن کا ہم یقین کرتے ہیں جس میں نیچر، فطرت، کائنات ہے۔ ان دونوں ملاپ سے الباطن کو، پوشیدہ کو، نامعلوم کو معلوم کرنے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ خدا کی پہچان مختلف زاویوں سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، مثال کے طور پر نیچر، فطرت یا کائنات کی موجودگی سے، جس کا ابھی ہم نے ذکر بھی کیا۔ موجودات میں، خلقت میں جو دکھائی دیتا ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، کہکشیں، زمین، پیڑ پودے، پہاڑ، جھرنے، چشمے، ندیاں، دریا، سمندر، اور سمندر میں بے شمار مخلوق، جانور، چرند، پرند، یہ سب خدا کی تخلیق ہیں۔ لیکن یہ تخلیق خدا نہیں، یہ سارے وجود خدا کی موجودگی کا پتہ دیتے ہیں، معلومات فراہم کرتے ہیں، لیکن یہ کامل خدا کی صورت نہیں، اس کی ذات کا مکمل مکاشفہ نہیں۔ یہیں پر کئی لوگوں کو غلطی ہوئی کہ انہوں نے کائنات کو ہی خدا مان لیا۔ اس کائنات میں ہر وجود کو دیوی دیوتا بنا کر اس کی پرستش کرنا شروع کر دیا۔
اس کائنات میں ہر وجود تو خدا کو ظاہر کرتا ہے، خدا کے خالق ہونے کی پہچان تو عطا کرتا ہے، لیکن یہ کائنات خدا نہیں۔ ہر چیز جو موجود ہے وہ اسے ظاہر تو کرتی ہے، لیکن اس کی صورت کا ظہور نہیں۔ ہر شے اس کی قدرت سے تو ہے، لیکن ہر شے میں وہ پنہا نہیں۔ اور پھر اسی طرح سے ریشنل، عقلی یا شعوری طور پر خود کے ہونے پر غور کرنا اور کسی آغاز اور انجام کا سراغ ہمیں خدا تک پہنچاتا ہے جس سے خدا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر چاہے بگ بینگ تھیوری ہو، یا پھر سٹرنگ تھیوری، یا پھر چاہے ایولیوشن تھیوری ہو، یا کریشنزم کی بات ہو، ہر ایک ابتدا خدا سے دکھائی دیتی ہے اور ہر انتہا اسی تک پہنچاتی ہے۔ موجودہ سائنٹیفک دور میں جتنے بھی مفروضے، تھیوریاں، جو بھی تصورات قائم ہوئے ہیں، آج سب خالق کی طرف جا رہے ہیں۔ جہاں پروردگار کی ذات کے ریولیشن کی بات ہے تو وہاں اسپرچل اسپیکٹ کی بھی بات ہوگی۔ جہاں ہم میٹر سے نان میٹر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر روح سے روح کو سمجھنے کی بات بھی اہم ہے، جیسے کہ مسٹیسزم، حقیقی روحانیت، باطنیت، آپ اسے تصوف بھی کہہ سکتے ہیں، عارفانہ یا علم باطن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ خدا کی پہچان کا ہائر نالج کہلاتا ہے۔ سو اگر یہ علم سب سے اعلیٰ اور بلند ہے تو پھر جو جتنا اعلیٰ اور بلند ہے اسے اتنا ہی کریٹیکل چیک بھی کرنا ہوگا، ورنہ اس بات کا سہارا لے کر کوئی شخص بھی کچھ بھی دعویٰ کرے گا کہ اس نے خدا کا دیدار کیا ہے، اس سے بات چیت کی ہے، فرشتوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور خدا اسے کبھی خواب میں دکھائی دیتا ہے اور کبھی حقیقت میں اس کے روبرو ہوتا ہے، سو ایسے دعووں کو دیکھ بھال کر اچھے سے پرکھ کر ہی قبول کیا جا سکتا ہے۔ مزید اس بارے میں کہیں تو بلیورز یعنی وہ لوگ جو خدا کے ہونے پر یقین کرتے ہیں، ان کی شہادتیں بہت اہم ہیں۔ اس میں خاص کر نبی، پیغمبر، رسول، بزرگ، خدا کے پیارے، یہ سب اہم ہیں۔ یہ سب اس لیے اہم ہیں کیونکہ خدا پوشیدہ خدا ہے، الباطن ہے، اور الباطن ظاہر ہو کر بھی الباطن رہتا ہے۔ چنانچہ یہ میڈیٹر یا درمیانی اس الباطن کو عام لوگوں پر ظاہر کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا سچا ہونا لازمی شرط ہے، اور ان ساری باتوں میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا پوشیدہ خدا ہے، اور جب وہ ظاہر ہوگا اور جہاں بھی اپنا ظہور عطا کرے گا خود ہی کرے گا۔ کس قدر کم یا زیادہ جلوہ گر ہوگا یہ اسی کی رضا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ظہور کے حوالے سے ایک اور پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ خود کوزا گرو خود گلے کوزا، یعنی خود کوزا بنانے والا اور خود ہی کوزا، اور خود ہی کوزے کی مٹی۔ یہ کالی داس کا تصور ہے جو پوری طرح سے مہابھارت میں کرشن اور ارجن کے درمیان ہونے والی بات چیت میں بھی موجود ہے، جہاں کرشن بھگوان کہتے ہیں کہ ساری کائنات میں ہوں، اس جنگ میں دونوں طرف سے لڑنے والے لوگ بھی میں ہی ہوں، جو مار رہا ہے وہ بھی میں ہوں، اور جو مر رہا ہے وہ بھی میں ہوں، اور جو جس ہتھیار سے قتل کر رہا ہے وہ ہتھیار بھی میں ہوں، اور جس زمین پر لوگ مر کر گر رہے ہیں وہ زمین بھی میں ہوں، اور اس زمین میں پیڑ پودے بھی میں ہوں، اور جانور، پانی اور یہ ہوا بھی میں ہوں، آسمان بھی میں ہوں، اور آسمان میں نظر آنے والے سورج، چاند، ستارے بھی میں ہوں۔ ارجن تم، اور تمہارے ہاتھ میں تیر کمان، اور سامنے تمہارے دشمن بھی میں ہوں۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے میں ہی میں ہوں، اچھا برا، کالا سفید، دن رات، سب کا سب میں ہوں۔ مطلب خود کوزا و گر خود گلے کوزا۔ اور اسی سے متاثر اہل تصوف کا وہ تصور جہاں کوئی بزرگ، بابا یا مرشد روحانیت کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ خدا کے روبرو ہوتا ہے، اور وہ شخص خدا سے سوال کرتا ہے کہ تو کون ہے، اور پھر خدا جواب دیتا ہے کہ میں تم ہوں۔ یہاں پہ خدا اپنا کامل ظہور اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ہونے کا، اس کے ظاہر ہونے کا یہ تصور جو ہندو مت، بدھ مت اور اہل تصوف کے ہاں پایا جاتا ہے، بڑا ہی انریزنیبل ڈاکٹرن ہے، کیونکہ اس طرح سے تو ساری تخلیق خدا ہوئی اور ہر شخص خدا ہے۔
खैर, इस फिलोसॉफिकल सिस्टम में और भी कई तरह की कमियां पाई जाती हैं जिन पे बात हो सकती है। खुदा के जाहिर होने का दावा सब मज़ाहिब के पास है, लेकिन इसमें सेंसिबल या वाइज डिस्कशन से राइट डायरेक्शन पर सच्चाई की तलाश लाजमी है। और हमारे नज़दीक दुरुस्त सिमत ये है कि जब कोई ये दावा करे कि उस पर खुदा जाहिर हुआ है या उसने खुदा का दीदार किया है या वो खुद खुदा है, तो लाजिम है कि उस दावे को पूरी तरह से जांच कर देखा जाए। जैसे कि मसीह यसू का ये दावा है कि वो अल जाहिर है, वो अल बातिन का ज़हूर है, और हमें ये पूरा हक है कि हम इस बात को चेक करें, परखें, इसका जायजा लें। पहले उन दावों को देख लें जो मसीह यसू ने किए। हम एक दो बातें अर्ज करेंगे जिससे बात वाज़िया हो जाएगी। जैसे कि मसीह यसू फरमाते हैं कि बाप जिसने मुझे भेजा है कि उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसकी आवाज सुनी है और ना उसकी सूरत देखी। मतलब यह कि खुदा की अगर कभी किसी ने सूरत देखी है या उसकी आवाज सुनी है तो सिर्फ और सिर्फ वो बेटा है, यानी मसीह यसू। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूद है, यानी मसीह यसू। और फिर मजीद ये भी फरमाते हैं कि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यसू मसीह के चेहरे से जलवा करो। अब ये वो मीडिएटर या दरमियानी है जिससे खुदा ने सारी मखलूक पर खुद को जाहिर किया है। इस बात का सबूत हमें यूं मिलता है कि मसीह यसू के दावे और उसके काम और इख्तियारात से साबित होता है कि वो इंसानी बदन में अलूहियत के साथ मौजूद है, जो जमीन पर इंसानों के दरमियान सारी खलकत के लिए खालिक का बदनी इजहार है, उसके दीदार का इंतजाम है, यानी पोशीदा खुदा को अल बातिन को जाहिर करने वाला है। इब्ने अल्लाह के तजस्सुम के कई सारे पहलुओं में से एक ये भी है कि अजली बेटा खुदा बाप की पोशीदगी मखलूकात पर जाहिर करने के लिए मुजस्सम हुआ। असल बात तो ये है कि किसके पास खुदा की कितनी पहचान और कैसा इल्म है, किस पर वो कितना जाहिर है और किसने उसे कितना जाना है। कोई उसे कायनात से जानता है, किसी ने मंतक या लॉजिक से उसे मालूम किया है, और कोई ऐसा है जिसने रूहानी तजर्बे से उसे पाया है। कईयों ने सच्ची लगन से उसकी तलाश की है, मगर अलूहियत का कामिल ज़हूर, पूरा दीदार तो सिर्फ और सिर्फ मसीह ने जाहिर किया है, और उसी से हमें खुदा के अल जाहिर होने का मुकम्मल इदराक हासिल होता है। सो इब्ने अल्लाह खुदावंद यसू मसीह अल जाहिर है। अब ये सवाल सबके लिए है, खुदा का अल जाहिर होना, उसका रवील होना हमारे जहन में किस तरह मौजूद है? सोचिएगा जरूर।